میرا بیٹا عرصہ 4 سال سے ہیروئن پاؤڈر کا نشہ کرتا آ رہا ہے. غریب آدمی ہوں, زیادہ مہنگا علاج نہیں کروا سکتا, لہٰذا ایسا علاج بتائیں. یہ اس سے خود ملنا پڑے گا. محترم ڈاکٹر صاحب, میرا بیٹا ابراہیم عمر 9 سال, کچھ عرصے سے اس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہے جو کافی بڑھ گیا ہے. انگلیوں کی ہڈیاں بڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, اس وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں کافی تکلیف ہے. یہ آپ کے بچے کا ہے؟ ادھر آؤ بیٹا. میرے محترم بھائیوں, یہ دیکھو, یہ بچہ ہے اور اس کی یہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے. یہ دیکھ رہے ہو ہڈیوں کے نشان. بچوں کو زندگی میں کبھی کوئی پرابلم ہو, کائنات میں جتنے بچے ہیں ان کو کوئی پرابلم ہو, میرے محترم بھائیوں, سب سے پہلے ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے اس کا علاج کرو. ماں باپ کے وضو اور غسل سے. اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی 1 کیس 2 کیس 4 کیس 10 20 50 نہیں, اب تو مجھے یاد ہی نہیں ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لوگ یہ کر چکے ہیں. خاص طور پہ ایسے بچے جو ضدی ہیں, ایسے بچے جو لڑاکے ہیں, ایسے بچے جو بات مانتے ہی نہیں, ایسے بچے جو کام کرتے ہی نہیں, جو کہا جائے اس کے قریب جاتے ہی نہیں. یہ سارے بچے, میرے محترم بھائیوں, بچوں کی جتنی تکالیف ہیں, یقین جانو ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھو. عثمانہ بیٹھ جائیں پلیز, پیچھے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ عمل لازمی کر کے دیکھو. کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی لو. پہلے ماں باپ جیسے نارمل طریقے سے شاور لیتے ہیں وہ نہا لیں, اور اس کے بعد ایک بڑے ٹب میں پہلے ماں وضو کرے اور پھر اس میں بیٹھ کے غسل کر لے. پھر جو باپ ہے وہ وضو کرے اور غسل کرے. ماں اور باپ کے وضو اور غسل کا پانی جمع کر لو. اگر بچے کی عمر 10 سال سے کم ہے تو 11 پتے, اور اگر 10 سال سے زیادہ ہے تو 21 پتے بیری کے لو. اس کو دھو لو, اس کو اچھی طرح دھو کے توڑ لو. اتنے پانی کے اندر ڈالو کہ اتنے بازو اس میں ڈپ ہو جائیں, اور پانی کے اندر ہاتھ ڈپ کر کے رائٹ سائڈ پہ ماں بیٹھے, بچے کے لیفٹ سائڈ پہ فادر بیٹھے. 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو, 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ, اور 7 مرتبہ چاروں کل, یعنی سورۃ کافرون بھی 7 مرتبہ, سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ, سورہ فلق بھی 7 مرتبہ, سورہ ناس بھی 7 مرتبہ, اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم. میرے محترم بھائی اس کو پڑھ لو. اس پانی کو ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی میں ڈال دو. بچے کو پہلے نارمل طریقے سے شاور دو جیسے آپ نہلاتے ہو. اس کے بعد یہ پانی بچے کے سر پہ اس طرح ڈالو کہ ایک بال برابر جگہ پورے جسم کی خشک نہ رہ جائے. اس کے سر پہ ڈالتے جاؤ, پورے جسم پہ مل لو. 21 دن یہ عمل لگاتار کرو. واللہ پتہ تو آپ کو پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے میں پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ نے 21 مرتبہ غسل مکمل کر لیا, واللہ میں ایک بچے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, 17 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا. 17 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا. انہوں نے دیکھا جب وہ 4 ماہ کا ہوا کہ ان کے بیٹے کو نا نظر نہیں آتا, کیونکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. جب وہ 4 ماہ کا ہوا تو انہیں پریشانی ہوئی, ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے برین میں کینسر ہے اور وہ اس کی آنکھوں میں ہے. تو ڈاکٹروں نے 6 ماہ کے اندر اس کی ایک آنکھ نکال دی, اس کی آنکھ نکال دی. 18 مہینے اس کا علاج ہوا, اور 18 ماہ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دو, نہیں تو یہ کسی وقت بھی پھٹے گا اور اس بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی. ماں کا ایک ہی بیٹا تھا, اس کا دل نہیں مانا. میرے محترم بھائیو, اس کو میرے پاس لے آئے. ممبر پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ بولنے والے پہ لعنت پڑتی ہے, اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا, اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی لعنت لوں. اس بہن کو میں نے بتایا, اس بھائی کو میں نے بتایا. انہوں نے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں یا تو 1,20,000 کا انجیکشن لگے گا ہر مہینے تو یہ بچ پائے گا. ہم جو کچھ کر سکتے تھے اس کے لیے ہم نے کیا, 3 بار ہم نے وہ انجیکشن لگائے, لیکن بچے کی حالت پھر وہی ہے. یقین جانو میرے محترم بھائیوں,
3 دن جب اس کو لے کے آئے تھے اس کو ایسے اٹھا کے لائے تھے، نہ وہ کھاتا تھا، نہ وہ پیتا تھا، نہ وہ سنتا تھا، نہ وہ دیکھتا تھا، نہ وہ بولتا تھا۔ واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں 3 دن اس کی ماں اور باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے جب غسل دیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ چوتھے دن اس کا منتھلی ٹیسٹ تھا، ہم اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہو، اس کی بیماری تو بہت کم ہو گئی۔ 42 دن انہوں نے لگاتار یہ سارا پروسیس کیا اور واللہ الحمدللہ ڈاکٹروں نے اس کی ساری رپورٹ کے بارے میں کہا یہ 100% ٹھیک ہے، یہ 100% ٹھیک ہے۔ وہ بچہ الحمدللہ میرے چینل پہ اس کی ویڈیو بھی ہے، وہ بچہ دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ اور اس کے ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی ہے یہ تو ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ صرف یہ عمل اپنے بچوں پہ کر کے دیکھو، اور صرف بچوں پہ نہیں۔ یہ بھی ایک پرچی آئی تھی، یہ پرچی دکھائیے گا بیٹا، یہ ایک پرچی آئی تھی، میرا بیٹا عرصہ 4 سال سے ہیروئن پاؤڈر پیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لڑکے کو ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے کس دن غسل دو اور عملاً دیکھو، پریکٹیکلی کر کے دیکھو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ جب آپ کرو گے آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اور کسی بھائی کا کچھ؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آج پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل سے اپنے لیے خیر تلاش کر رہی ہے، بھلائیاں تلاش کر رہی ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کے اوپر ریسرچ کر کے اپنے لوگوں کے لیے علاج بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا طریقہ کیا تھا؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور دنیا کو ایک علاج بتایا کہ اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، مقام پانا چاہتے ہو، اگر سکسیس لینا چاہتے ہو تو اٹھتے وقت تمہارے مائنڈ، یہ جو مائنڈ 2 طرح کا ہے، ایک کانشیس مائنڈ، ایک سب کانشیس مائنڈ، تمہارا شعور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لینا کیسے ہے، دینا کیسے ہے، وضو کیسا ہوگا، نماز کیسی ہوگی، آپ کے ایک طرز زندگی کو انہوں نے میرے بھائیوں ریسرچ کر کے آج اپنے ملکوں کے لیے تھراپیز بنا لی، علاج بنا لیا۔